ख्याल रखना चाहिए। مولانا کی باتیں میں سن رہا تھا، ہمارے استاد مولانا اعجاز احمد صاحب آدمی جن کا ذکر مولانا کر رہے تھے، مولانا یہ فرماتے تھے کہ جب کسی جگہ کے لوگوں کو کوئی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کی مل جائے تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ جب انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں اور ترقی دیتے ہیں، اور جس دن نعمت کی ناقدری شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے جو ہے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کم سے کم 2-3 جگہ تو ایسی ہم نے خود دیکھی مولانا کے ساتھ کہ جب تک لوگوں نے قدر کی وہ جگہ بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ ہمارا علاقہ اور خطہ جو وہاں تو وہ مدرسہ اپنی تعلیم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے مشہور ہوا ہی، پورے ملک میں، ملک سے کے باہر تک اس کا شہرہ پہنچا۔ اور جس دن لوگوں کی نگاہ بدلی، چند سال نہیں گزرے کہ ایسا سوال آیا کہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے جو نعمت آپ حضرات کو ملی ہے اس کی بہت ہی قدر کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس علاقے کی اور اس خطے کی ترقی منظور ہو اور وہاں سے ایک فیصلہ ہو چکا ہو کہ ایک علمی مرکز بنے۔ ہم نے مولانا نے بتایا کہ دارالعلوم تو دارالعلوم دیوبند ہے، کبھی ہتھورا چلے جائیے، وہ تو آج بھی جو ہے جیسے مانگتا کہ ایک یعنی وہ ترقی یافتہ علاقے سے ہٹ کے ایک جنگل میں ہے۔ مجھے حیرت تھی، میں 1996 میں ایک مرتبہ مولانا اعجاز صاحب کے ساتھ گیا تو اس وقت جو ہے آنے جانے کی کوئی سہولت نہیں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نے گاڑی بھیجی، وہاں جو مین راستہ تھا وہاں سے 6-7 کلومیٹر اس گاڑی سے آئے، ورنہ عام طور سے لوگ پیدل چلے جاتے تھے۔ لیکن انہوں نے وہاں جا کے محنت کی اور کوشش کی اور لوگوں نے ان کی قدر کی اس محنت کی۔ اور آج حال یہ ہے اس علاقے کا جا کے دیکھ لیجئے، پورا علاقہ 10-20-25 کلومیٹر وہ تو بالکل واقعی جنگلی ہے۔ یعنی بادہ کا جو علاقہ ہے وہ بالکل جنگل ہے۔ یہاں تو بہرحال جون پور تو کسی زمانے میں شاہجہاں نے کہا تھا کہ پورب شیراز ماست، یعنی یہ پورب کا جو علاقہ ہے، جیسے ایران میں اپنی تعلیمی ترقی کے اعتبار سے شیخ سعدی کا وطن شیراز ہے، وہی ہمارے ہندوستان میں جو پورب میں جون پور کا علاقہ ہے۔ تو یہ تو بہرحال تہذیب و تمدن اور علماء سے بھرا پورا علاقہ ہے، لیکن بادہ کا علاقہ وہ کون سا چمبل گھاٹی جو جہاں کے ٹکائی تو وہ تو وہی علاقہ ہے، بادہ ہی کا علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے محنت کی، کوشش کی، لوگوں نے اس کی قدر کی، اس کے نتیجے میں آج پورا خطہ جو ہے علم سے، علماء سے، قال اللہ قال رسول کی فضاؤں سے معمور ہے۔ اس کو کوئی آگے کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے۔ قاری صدیق ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑی محنت سے انہوں نے پڑھا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے پڑھا تھا کہ سوچا تھا کہ کسی بڑے مدرسے میں بڑی اونچی کتابیں جو ہے وہ پڑھاؤں گا، طلبہ میرے سامنے رہیں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب وہ دے رہے تھے۔ کسی نے پوچھ دیا کہ کیوں آپ یہاں چلے آئے؟ کہنے لگے کہ میں فتح پور میں پڑھاتا تھا، وہیں ایک فتح پور یعنی بادہ کی قریبی ہے، کہ میں وہاں پڑھاتا تھا، اور جب اپنے گھر آیا علاقے میں تو پتا چلا کہ یہ آزادی کے بعد کا وقت تھا کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ارتداد اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ میں نے تو جب سنا تو میں ایک دم میری آنکھیں کھل گئی کہ کیا اسی دن کے لیے میں نے پڑھا تھا؟ کیا میں نے ساری اپنی خواہشیں، ساری تمنائیں، ساری آرزویں اپنی ہم نے پسے پشت ڈال دی، اور اسی دن ارادہ کر لیا کہ چل کے مکتب میں پڑھاؤں گا، بچوں کو لے کے آؤں گا ان دیہاتوں سے اور ان کو میں پڑھاؤں گا، تعلیم دوں گا۔ اس لیے کہ اگر ان کا دین اور ایمان اگر نہیں باقی رہا تو میرے بخاری پڑھانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ فتح پور کی تعلیم مولانا نے مدرسی چھوڑ دی اور بادہ چلے آئے۔ میں بتا رہا ہوں 1996 میں 1995 یا 96 میں میں نے اس کو دیکھا۔ اب مولانا 1947 کے بعد 48 یا 49 میں وہاں پہنچے تھے، تو کیا صورتحال رہی ہوگی۔ میں ایک دن مولانا افضل اللہ صاحب جوہر قاسمی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ میرا ایک بھتیجا تھا، بہت ہی شرارت کرتا، پڑھتا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم کو کالا پانی میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کالا پانی جدید انڈمان جہاں قیدیوں کو انگریز رکھتے تھے، کوئی سہولت نہیں، تو مولانا افضل اللہ صاحب نے بادہ کو کالا پانی سے تشبیہ دی، اور واقعی اس زمانے میں تو وہی رہا ہوگا۔ چنانچہ مولانا پہنچے ہیں، کچھ نہیں تھا، تو ویسے ہی جنگل۔
اب وہاں جاتے تھے اور لڑکوں کو لے کے آتے تھے گاؤں دیہات سے منت سماجت کر کے اور پڑھاتے تھے. چھٹی ہوتی تھی جاتے تھے. لڑکے بھی کچھ جو بڑے رہتے تھے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتے تھے. کھانا پکتا تھا, کبھی پکا کبھی نہیں پکا. دوپہر کو پکا تو رات میں نہیں, رات کو پکا تو دوپہر میں نہیں. ایسے ایک سلسلہ چلتا رہا. کیا کیا انہوں نے محنت, لیکن بہرحال وہ بھی عزم کے پہاڑ سے ڈٹ گئے. اور وہ خطہ جہاں کے لوگ کثرت سے مرتد ہو رہے تھے وہ سلسلہ تھم گیا. اور انہوں نے محنت کی. خیر ہم جیسے لوگوں کا تو حوصلہ بھی نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے, لیکن بہرحال یہ تو ارادہ ہے, یہ عزم ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے نقش قدم یا ان کی گرد راہ کی بھی ہم پیروی تو کریں. باقی دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو کچھ بھی انہوں نے اگر ہمت کی, بڑی جگہ چھوڑ کے یہاں چلے آئے. ابھی ہم نے وہاں سے جب داخل ہوئے ہیں یعنی یہاں کے لیے, تو جو صورتحال بستی کی دیکھی, جو راستوں کی دیکھی, تو بڑے حوصلے کی بات ہے. انہوں نے اگر حوصلہ کیا ہے تو یہاں کے لوگ بھی حوصلہ کریں اور مولانا کا جو بھی ممکن تعاون ہو تعاون کریں. دیکھیے ہندوستان کے قانون میں جو مارنے والے کی جتنی سزا ہے اتنی اس سے زیادہ للکارنے والے کی ہے. جب آدمی جو ہے یہ مطمئن رہتا ہے کہ فلاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں, یہ مجمع کرے چاہے مت کچھ کرے, آدمی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. اسلام کے اندر جب آدمی قتل کرتا ہے تو دویت عاقلہ یعنی اہل خاندان پر آتی ہے, قاتل پر تھوڑی نہ آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ ہمارا خاندان ہمارے ساتھ ہے. پوری تفصیل ہے کس پر کتنی آئے گی. جو 100 اونٹ ہے آج 20-25 لاکھ 30 لاکھ, ایسا تھوڑی رہے اس قاتل پر چلی آئے گی. عاقلہ پر آتی ہے, اس کے اہل خاندان پر آتی ہے. اس لیے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے, اس کو روکیں. وہ جب جان جائے گا کہ میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تو اتنی آسانی تھوڑی کسی کو مار دے گا. تو آدمی کو جب یہ رہتا ہے گمان کے پیچھے سے پورا جو ہے ایک مجمع ہے جو میری حمایت میں ہے, مجھے سپورٹ کرنے والا, تو اس کا حوصلہ بلند رہتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک فقہ دین ہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو متعلقات دین کی کیا اہمیت ہوگی. صرف چندہ دے دینا یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ چندہ تو خیر دیجیے ہی, اس سے زیادہ اہم چیز جو مولانا صدیق صاحب کے بچوں کو یعنی وہ خود ترغیب بھی دیتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے. تو آپ یہاں موجود ہیں, حالات بہت بدل گئے, تعلیم کا عموم بہت ہوا. 1947 میں صورتحال نہیں تھی, لوگوں کو سمجھانا اور بتانا پڑتا تھا. لیکن بہرحال اب تو تعلیم کی اہمیت سے تمام لوگ واقف ہیں. اپنے بچوں کو بھیجیں, یا اپنے بچوں کے ساتھ جس پر آپ کا اثر ہو ان کو بھیجیں یہاں. تو چندہ تو چاہیے ہی, پیسہ تو چاہیے ہی, لیکن افراد بھی چاہیے. کوئی گھر ایسا نہیں خالی ہونا چاہیے جہاں اللہ اور رسول کا پیغام ان کے ذریعے نہ پہنچے. ہم بھی ایک چھوٹے سے اس وقت فی الحال اس مدرسے میں ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, ان کے ذریعے جو ہے بڑا کام ہو جاتا ہے. جب وہ پڑھ کے جاتے ہیں, ابھی تو یہ 5 سال 10 سال کے ہیں, لیکن یہ پڑھتے پڑھتے جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا جب یہ پڑھ لیتے ہیں ان کا جتنا اثر ان کے گھر والوں پر پڑتا ہے ہمارا اور کسی کا نہیں پڑتا. وہ جا کے جب اپنی بات کرتے ہیں, وہ اپنا عمل سامنے رکھتے ہیں, تو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ. تو اگر انہوں نے, مولانا نے اگر اتنا بڑا قدم اٹھایا, اتنا اگر حوصلہ کر لیا, تو جو لوگ اس سے متعلق ہیں یا اس گاؤں کے ہیں یا آس پاس کے ہیں, جس سے جتنا ہو سکے وہ کرے. پیسہ ہے تو پیسہ دے, اولادیں ہیں تو ان کو مدرسے بھیجے, یا اپنے دوست احباب جن پر آپ کا اثر ہے وہ تمام کی تمام لوگ جو ہے اگر متوجہ ہو جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ چند دنوں کے اندر جو ہے جو علمی بہار بڑے بڑے مدارس کے اندر ہو یہاں نہ آئے. اس کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص خطے اور علاقے کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص ہے کہ وہاں ہوگی اور یعنی محنت کریں گے, کوشش کریں گے. تو اپنے اپنے حوصلے کے بقدر جس سے جتنا ممکن ہو اتنا مولانا کا تعاون کرے, ہر اعتبار سے. پیسے کے اعتبار, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دامے درمے سکھنے جیسے بھی ہو سکے, تو یہاں اولادیں بھی ایک بڑھا دینا چاہیے, یعنی اپنے افراد اپنے اولاد کے ذریعے بھی انشاءاللہ ترقی کی راہ کھلے گی اور اس کے ذریعے دین کا بہت کام ہوگا. یہ بنیادی کاموں کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے. شو, تشہیر, اسٹیج پر آنا. لیکن دیکھیے کوئی عمارت جو بنتی ہے اس کو مضبوطی جانتے ہیں کن پر ہوتی ہے؟ ان پتھروں کو جو بنیاد کے اندر چلے گی, اور بنیاد کے اندر جا کر عمارت کے کھڑے رہنے کی ضمانت دیتے ہیں. تو اس طرح کے جو کام ہے وہ بنیاد کے پتھر کی طرح ہے, کسی کے ساتھ جو کچھ نہیں نظر آئے گا, لیکن انہی پر پوری عمارت کھڑی ہے. تو اس کے لیے کوشش کیجیے, محنت کیجیے.
मैं भी मदरसा तो पता नहीं कब से कायम है, 10-15 साल हो गए होंगे। मौलाना यहाँ आए, इनकी वजह से मैं भी जिंदगी पहली बार आया हूँ। हालांकि जौनपुर तो 20-25 में तो आया, लेकिन कभी आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इंशाअल्लाह इनकी बरकत से और भी बड़े बड़े लोगों के कदम पड़ेंगे यहाँ, और एक दिन ये इल्म का मरकज बनेगा। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, और हम सब लोगों की तौफीक दुआ तो दावाना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता बिरहमतिका नस्तगीथ। अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत अय्न। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हusni इबादतिका। रब्bi इग़फिर warhamna